ہے تو اب کیا کیا جائے، تو اس جکڑ سے نکل نہیں سکتے. اب سوال کیا ہے کہ یہاں سے کیسے نکلا جائے. تو بہت سارے ذہین، بہت زیادہ آسان، بہت زیادہ میں کہتا ہوں کہ کمال ہی لوگ ہوتے ہیں، لیکن اصل میں سب کے سب آج بھی میں نے یہ شاید بنائی ہے، شاید خود اپنے پاس ہی رکھ لوں یا وائرل کر دوں یا کسی کو سنا دوں. تو یہ اپنے جتنے لوگوں کے ساتھ حلقہ بہت کے ساتھ بندہ بات کرتا تھا، ابھی کتنی باتیں ذہن میں تھیں، کتنی باتیں ذہن سے نکل گئیں، تو کوئی فوکس، لیکن کتنے ذہن اور کتنی فکر اس کے اوپر ہے، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے. اچھا، اب ہم نون لیگ کے اوپر کیوں سیاسی اس کے اوپر کیوں آئے، کہ یہ اس لیے ہے کہ دستیاب یہی سیاسی ٹولہ ہے. اگر کوئی نئی جماعت بنتی ہے، اگر ہمارے ایک تو بدقسمتی ہماری یہ رہی ہے کہ ہمارے پاس کوئی، جیسے کہا آزادی کے ٹائم سے ہی کوئی سیاسی جماعتیں نہیں تھیں، یہی تھی، یہ گدوں کی ہی شکل میں یہ جماعتیں رہی ہیں، اور انہوں نے لیبل سیاست کا لگایا ہوا، جماعت کا لگایا ہوا، سیاسی جماعت کا لگایا ہوا. اب کیا کہتے ہیں کہ جی اب نئی کوئی جماعت بنے تو آج سے اسٹارٹ کرتے ہیں، تو پتہ نہیں کب. اور یہ اسی سے تو فائدہ اٹھایا، یہ اس کے فیمز کو اس کو بنایا یہ جی شوکت خانم کے حساب سے. اب دیکھیں جی، وہ تو ایک ساری صورت آپ کے سامنے ہے کہ چندہ کس نے دیا، عوام نے دیا، چل کس سے رہا ہے چندہ کے، اور بندہ کون اجاگر ہو رہا ہے، وہ یہ بندہ، اور اس کی بیس پہ جی میں پورے ملک پہ حکمرانی کروں، اور حکمرانی کر کے اس کا جو بیڑا غرق 70 سال میں تھا وہ 3 سال میں اس نے کرنی شروع کر دیا، 3 سال سے. اور اب یہ کہتا ہے کہ مہینوں میں، گھنٹوں میں کر دوں. کہ یہ جس طرح کہ بھئی یہ 3-4 حصوں میں یہ معیشت اس کی تباہ ہو جائے، اور ظاہر سی بات ہے لوگ اٹھیں اور افراتفری ہو، انارکی ہو، اور کوئی سمت ان کو نہ. آرمی کو اس نے دیکھیں نا اندر سے، اس کو وہی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ مشرف کی جو جونکیں تھیں جن کو انہوں نے ہر اس میں کارپوریشن میں لگا دیا. اب بندہ ریٹائر ہوتا ہے، بعد میں فوراً اس کو یہ نوکری مل جاتی ہے. جو نوجوان ہیں، جوان ہیں، جو اہل ہیں، وہ روتے رہیں. اچھا جی، اب یہ جو دستیاب ٹولہ ہمارے پاس ہے نون لیگ، اس کے اوپر اس لیے اس کو تھوڑا سا مشورہ دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ہی وقت ہے، یہ اس کو اس قدر اس کی بنت ہے جال کی کہ آپ اس میں سے نکل ہی نہیں سکتے کسی صورت میں. جو آپ آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی وقتی طور پہ شاید کر لیں، لیکن آئی ایم ایف کو جو یہ اندرونی ایجنٹ جو ہیں وہ اس کو سادہ سی زبان میں بتاتے ہیں نا جی، پٹی پڑھانا. جیسے ساس بہو کا یا بیٹی کا وہ کچھ ہوتا، تو وہ اندر سے جو خبریں دے رہے ہیں نا، اور جو ان کو بولا اور مروڑو ان کا ہاتھ اور مروڑو، تو وہ آرم ٹویسٹنگ کرتے کرتے آپ کو یہاں تک لے آئے کہ افغان بارڈر کا ریٹ آپ کے پاس لگے گا. حتیٰ کہ افغان بارڈر کو آئی ایم ایف والے افغان اس کو اپنی اس کی امداد روکی ہوئی ہے، ان کے ڈالر روکے ہوئے ہیں، اور ہمارے سے یہ اس کے ساتھ نرتھی کر دیا کہ بھئی جی اس کے. تو یہ کبھی بھی نہ حل ہونے والا سلسلہ یوں ہے کہ ڈالر آپ کو کبھی بھی نہیں آئے گا. اور ہماری امپورٹ بیس اکانومی ہے، ہماری حتیٰ کہ ایکسپورٹ بھی امپورٹ کے ساتھ ریلیٹ ہے، اور اس کے ساتھ ہمیشہ کے ساتھ جو ہے وہ رہے گی، کیونکہ یہ اس کے اوپر کوئی وہی جو ہمارے 14 اگست کو آزادی 15 تاریخ کو یہ کام کر لینے تھے، ابھی تک ہم نے اسٹارٹ نہیں کیے ہیں. وہ جو کل 2 ہفتہ ہو گیا، شہباز شریف صاحب نے یہ کہا کہ جی وہ ہم تنخواہیں نہیں لیں گے یا نہیں. یہ 15 تاریخ سے ہی ابھی بالکل ہی 0.00 ہے، وہ اس وقت سے ہی شروع ہو جانے چاہیے. تو میں نے کبھی بیچ میں کہا بھی کہ یہ جو اس وقت جو انڈیا کے اور ہمارے ایک ہی جیسے ہم سوچتے بھی ہیں، برائیاں بھی ایک جیسی ہیں، خصلتیں ایک ہی جیسی ہیں. وہ دیکھیں کہ انہوں نے کیسے سمجھ لیا کہ نہیں جی ہمیں خود انحصاری کے اوپر چلنا ہے، کوئی ہمیں نئی گاڑیاں کے اوپر یا باہر کی لی ہوئی چیزوں کے اوپر نہیں چلنا، کہ جو مستعار لی ہوئی ہیں، اور مستعار بھی ایسی جو کہ صرف جیسے ابھی موبائل ہمارے پاس آ جائے ہمارے پاس، اس کے صرف فنکشن جو ہیں وہ ہم لوگ سیکھ لینا تو وہی ہمارے پاس سائنسدان ہے. تو یہ تعلیم بھی اس طرح ہی ہماری ہے. اچھا، اب یہ بار بار میں جو چیز کو بتا رہا ہوں کہ جی اگر کوئی سیاسی سٹرکچر ہوتا تو وہ اللہ بھلا کرے یہ ہو جاتا ہے کہ جی
کوئی کہنے کی ہوتی نہیں کہ نون لیگ کے میں ریکویسٹ کرتا. اب یہ جو ہوا ہے کہ جی کہ نئی کوئی جماعت ہو وہ آج سے اسٹارٹ کرے گی تو پتہ نہیں 20-25 سال میں جا کے کوئی ہوگا تو وہ فوری طور پہ تو اسی وجہ سے انہیں کو ہی مار پڑ رہی ہے اور پڑ رہی ہے. تو موٹے دماغ ہیں ان کے لیکن کام نہیں کرتے ہیں. لیکن فی الوقت ان کے ساتھ یہی ریکویسٹ یا ان کے ذہن میں اگر یہ ڈل جائے تو بہت ہی میرے خیال میں, اور مجھے پورا یقین ہے کہ ان کے لیے یہ کوئی یہ معیشت یا ان کے ساتھ نبرد آزما ہونا جو ہے اس سیاسی دجال کے ساتھ ان کے بس کا کام نہیں ہے. یہ اب لوگ جمع ہو جاتے ہیں وہ تو ایک ایسے ہی جس کو کہتے ہیں کہ, اور ان کے ساتھ وہ دوسرے کیونکہ ایک مخالف سیاست کیونکہ ایک کام ہے تو ایک انٹرپرائز ہے تو اس کے مقابلے میں دوسری انٹرپرائز پہ لوگ نے جانا ہے کیونکہ ان کے ایسا نظام جو بن گیا ہے اس سے مفادات حاصل ہوتے رہے ہیں ہمیں. اچھا ٹائم زیادہ ہو رہا ہے تو اس میں یہ ہے کہ جو ابھی اس نظام سے نکل نہیں سکتے, نظام سے نکلنے کے لیے ایک ہی گولی کافی ہے. یہ کہہ دے کہ جی ہم نے اب جانا ہے اپنی ٹریڈ کو لے کے اب چائنا کے ساتھ, روس کے ساتھ, ایران کے ساتھ, چاہے آپ کریں یا نہ کریں یہیں سے یہ سالہ ٹرن آؤٹ جو ہے نا آپ کا بالکل ٹرن اوور ہو جائے گا. یہ سارا معاملہ ہی بالکل جس کو کہنا چاہیے کہ یہ سیاسی جو فیصلہ ہے جو لیاقت علی خان صاحب کے اور اشرافیہ کے اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کا سوچا سمجھا کہ ہمارے کو رشیا میں کیا مل جانا ہے, کمیونسٹ کا نظام تھا تو ابھی تو خیر کوئی وہ نہیں. اور حق سچ بات یہ ہے ابھی بھی ان کو کیا مل جائے گا وہاں پر سوائے برف پہ, یہاں جو ان کی جائیدادیں ہیں یا جو ان کے مفادات ہیں وہ تو نہیں ہیں. لیکن اور یہاں اور دوسرا یہ ہے کہ یہ چائنا کے ساتھ کرتے ہیں تو صرف عوام ہی کا فائدہ ہونا ہے تو ان کو تو فائدہ نہیں ہونا. لیکن یہ ایک اگر یہ چیز عوام اور ملک اور قوم کے لیے, اور یہ اس بڑی باریک سی بات ہے, یہی سیاسی دجال نے اس میں پر کسی نے اس کے اوپر غور نہیں کیا اور ان کو خود کو بھی اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ یہ بار بار جو کہہ رہا ہے کہ الیکشن کروا لیں اور میں اس کا مطلب یہ اس طرح کانفیڈنٹ کیا کہ مقصد یہ الیکشن ہو جائیں گے تو سب سوال اٹھاتے ہیں تو آخر کیا اس کے پاس ایسی چیز ہے جو کہ وہ گدڑ سنگھی ہے یا وہ جادو کا چراغ ہے, وہ کیا کرے گا. آپ اس کی یہ جو شاطرانہ اور یہ سبق جو ہے وہ بہت بہترین ہی جو جن کی بہت ریسرچ ہوتی ہے یا بہت بڑا ادارہ جو پیچھے ملک ہوتا ہے یا اس کے جو تباہ کرنے کے پیچھے جو لگے ہوتے ہیں وہ ایک ہماری سوچوں سے بھی وہ ظاہر سی بات ہے ایک پورا انسٹیٹیوٹ ہے. CIA بہت بڑا انسٹیٹیوٹ ہے, اس کے پیچھے اسرائیلی یہودی ذہن, تو وہ ان سے یہ کشید ہوا ایک ایسا سانپ کو انہوں نے زہر ڈالا ہوا ہے کہ یہ اس سے نکلنا مشکل ہے, بہت مشکل ہے, جو کہ ہمارے ہر ادارے میں یہ زہر اس نے ڈال دیا صرف اس. اچھا اب یہ مطلب کس طرح ہم آئیں یہ چیز کو کس طرح یہ شاطرانہ اس نے چال چلی ہے کہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ دورہ روس کر کے آیا ہے. اب لوگ تو صرف نظر انداز کر چکے ہیں اس بات کو, اور اس سے پہلے اس کے بعد اس نے یہ جو عدم اعتماد کی ہوئی ہے دورہ روس کیا, اس کو اس سے پہلے پتہ چل چکا ہے کووڈ کی وجہ سے ایکسٹینشن ہوئی ہے. اس نے کہا کہ IMF نے کہ میں نہیں کرتا. 2021 اس طرح چلا, وہ اس کے اوپر کبھی بات بتا دیں گے کہ بھئی 2021 میں بھی کس طرح یہ اس نے وہ جو مصنوعی وہ پیدا کی ہے کیا کہتے ہیں کہ جی GDP میری 6% گروتھ ہوگی. تھوڑا اشارہ دیتا ہوں, وہ گاڑیوں کی شکل میں ہوئی ہے جو کہ اس نے بیڑا غرق کیا ڈالروں کا بھی اور اس کا, لیکن منافع زیادہ تھے. جاوید آفریدی صاحب کے یہ چنگان کے پتہ نہیں کتنے لائسنس دیے ہیں اور اس میں جو کام کیا ہے کہ جی وہ امپورٹ ہوئی ہے اور یہاں سے وہ ان کو اسمبل کر کے بھی نہیں ایسے بھی دیا تو وہ پروڈکشن میں ڈال دیا اور وہاں سے کیا کہتے ہیں اس کو GDP کو بڑھا دیا. لیکن کیا کوسٹ ہوئی ہے کہ ڈالرز ریزرو جو ہیں نیچے آ گئے. اچھا اور دوسرا یہ کہ کووڈ میں امداد ملی, اس کا کوئی ذکر خیر نہیں ہے. اچھا یہ 2020-21 کا اس طرح یہ ہوا. 22 میں جو یہ اس کو IMF کا اس کو
پتہ چل گیا تھا کہ 21 میں کہ میرا بیڑا غرق ہو گیا, IMF سے میرا ہونا نہیں ہے. لیکن چونکہ میں نے بیڑا غرق کر دیا پاکستان کا بھی اور IMF سے بھی نہیں کرنا ہے, لیکن چونکہ زیادہ یعنی کہ مکمل نہیں ہوا تھا معاملہ, اور وہ ہوا یہ کہ کیا کہتے ہیں عدم اعتماد آ گئی, کچھ لوگوں کو بھنک پڑ گئی ہوگی کیا معاملہ جا رہا ہے. تو اس نے دورہ روس کیا. پھر اس کے بعد جو ہے اگرچہ وہ ایک شاطرانہ بالکل وہ تھی, لیکن اس کے بعد جو ہے وہ پیٹرول بھی سستا کر دیا, یہ ساری چیزیں, لیکن تھی بڑی شاطرانہ, اس کو نظر انداز کر دیا اس گورنمنٹ نے, کیونکہ بہت دیر سے انہوں نے کیا کہ یہ چیز جو ہے وہ اب جا کے انہوں نے اس کو میچور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ تیل لے لیں. لیکن اس سے پہلے اگر یہ کر لیتے, تھوڑا سا باریکی کی بات ہے, لیکن میں نے کہا نون لیگ کے موٹے دماغ ان کے ہیں کہ وہ اس قدر سیاست حالانکہ بہت زیادہ ہو گئی, لیکن وہ صرف ٹھیکیداری نظام کے تحت ہی, یار یہ تو جب بندے اتنے کنے لے آئیں گا, بندے بولا جی میں لے آؤں گا جی بھائی جان, اور بھائی جان انہیں میں نے دیکھے آج کر کے وہ جو اسٹیبلشمنٹ کو ایسے کہ ہوگا بھائی جان میں نے یہیں دیکھے ہے نا, انہیں گل ہو گئی, سیٹ ہو گئی. اچھا جی, وہ کیا ہوا ہے کہ یہ اب جو کہتا ہے کہ جی میں الیکشن کروائیں بعد میں میرے پاس, اور حل بھی نہیں دیتا, تو حل یہی ہے کہ اس نے بالکل ٹرن اوور کرنا ہے رشیا اور اس کے اوپر چائنا اور ایران کے اوپر, اور یہی اگر تھوڑا سا بھی پھر اس نے اشارہ کرنا ہے, اور یہی IMF نے بھی مانگ لینا ہے اس کے اوپر, وہ بھی کرنا ہے, کیونکہ یہودیوں کا تو مورا ہے نا, نہیں ہوگا تو وہاں سے ہو جائے گا, اور ہمیں تو ویسے ہی اس نے. اور دوسری بات یہ کہ امریکہ کا مخالف یہاں کس قدر وہ جذباتی طور پہ وہ, اور کیا بھی اس نے, اور بکنے والی چیز ہے. اور یہی جو باریک چیز ہے, یہ اگر ابھی نہیں کی نا انہوں نے, نواز لیگ نے, نون لیگ نے, تو یہ ان کو کیا کھانا ہے. یہ بڑے سے بڑے یہ تو خیر کچھ چیز ہی نہیں رہ گئے, یہ تو ابھی سے ہی جب ٹکٹیں ان کی لینے والا بھی کوئی نہیں ہونا, یہ تو پورے اداروں کی اور پورے شکست و ریخت کر دینی ہے. اور حقیقتاً یہ ہے ملک و قوم کا تو تھوڑا سا اس میں تھوڑا کیوں حقیقتاً مفاد لیاقت علی خان صاحب کے ٹائم سے ہی تھا, وہ اس کو غلط سمت میں لے گئے ہیں, ادھر ہی لے گئے ہیں, اور وہ اشرافیہ کا ہی فائدہ اور عوام کا تو نہیں ہوا. تو یہ فائدہ جو ہے یہ شر سے بھی کچھ فائدہ نکل سکتا ہے, لیکن یہ اس سے کیوں کریں, یہ خود کیوں نہ کر لیں. یہی ایک جو ہے ان کے بچاؤ کا رستہ ہے. اور اگر اس معاملے میں کوئی ان کے ساتھ رکاوٹ آتی ہے تو یہ بس پھر ان کی سیاسی بقا ہے, چھوڑ چھاڑ کے جائیں. اور یہ ابھی سامنے آ ہی گیا کہ ان کا کتنی آرم ٹویسٹنگ کر رہے ہیں. یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ ایجنٹ ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں ملک پاکستان کے اوپر, اور یہی صورت جو ہے وہ ان کو نون لیگ کو کوئی سیاست کی کوئی بقا بن سکتی ہے. نون لیگ کو اس لیے کہنا ہے کہ بھائی یہی اب سیاسی ٹولہ ہے, وہ ہمارے پاس کوئی اور چارہ کار ہی نہیں ہے کہ کوئی عوامی سطح پہ کوئی جماعت اسلامی کا محدود وہ ہے بھی, وہ اس کام کے لیے ممکن ہی نہیں ہے ملکی لیول پہ. فضل الرحمان صاحب بہت ہی دمنگ آدمی ہیں, لیکن وہ ایک صرف اسی میں ہی دائرے میں ہیں مذہبی, اس میں تو وہ اگر چاہیں تو اگر عوامی سطح پہ آنا چاہیں دیر لگے گی. صرف اور صرف یہ نون لیگ کا, اور وہاں پر ان کی وہ بھی نہیں ہے مذہبی لحاظ سے پینیٹریشن بھی نہیں ہے, تو اس وجہ سے وہ بھی ممکن نہیں ہے. اب رہ گئی یہی ہر پھر کے نون لیگ, اور وہی جو ہے وہ اگر اس نے نہ کیا پھر تو سمجھ لیجئے کہ ان کا اللہ ہی حافظ ہے. اللہ حافظ تو خیر اللہ نے کیا استغفر اللہ بات کرے, بس یہ نالائکوں کا پھر وہی ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مجازات. السلام علیکم.